بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ تو دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مور ایک بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت جنت میں تھا۔ مور کی خوبصورتی اور اس کے حسن پر سبھی پرندے ناچ کرتے تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود بھی مور نے ایسی کیا غلطی کر دی کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا کیا تو اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی سکون سے زندگی گزار رہے تھے، بہت ہی مزیدار اور لذیذ پھل اور میوے کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ پاک نے انہیں منع فرمایا تھا، وہ اناج گندم تھا۔ اب آپ کو بتا دوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی جنت سے شیطان کو نکالا دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا تھا۔ شیطان کی یہ خواہش تھی کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ساتھ میں اماں حوا بھی جنت سے نکل جائے۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے، لیکن ایک اناج دو جو کہ گندم ہے اسے کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان نے سوچا کہ بدلہ لیا جائے۔ شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس آیا اور بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہاں پہ بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک جنت سے باہر آیا شیطان نے اس کو دیکھا اور بہت خوش ہوا۔ شیطان نے اس مور سے پوچھا، خوبصورت پرندے تم کون ہو؟ تو مور بولا کہ میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کراؤ۔ تو شیطان نے جھوٹ بولا کہ میں عالم روبیہ کا ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ پاک کی عبادت میں ایک پل بھی غافل نہیں ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ تو شیطان مور سے کہنے لگا کہ کیا تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ گے؟ میں تمہیں اس کے بدلے میں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں اپنی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی تمام باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھ سے تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں، لیکن میرا ایک دوست جو سانپ ہے وہ شاید تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر مور اپنے دوست سانپ کے پاس آیا اور آپ کو ساری باتیں بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا، پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا اور شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبان کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں آ چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تبھی اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رک گئے، شاید حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں کی شیطان کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں ہی رہیں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات بہت غور سے سنی۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ لوگ میری بات پہ عمل کریں گے تو آپ کو جنت کی اور بھی سہولتیں ملے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟
تو شیطان کہنے لگا کہ اے آدم کا دانہ، اگر آپ دونوں کھا لیں گے تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہو گیا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ جبکہ اماں شیطان کی باتوں میں آ گئی، جس پہ اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس گندم کو کھانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو ان دونوں کے 7 دروازے کھل گئے، جس کے بعد دونوں اپنے سر چھپانے لگے اور خدا کے خوف سے کانپنے لگے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا دونوں کو جنت سے زمین پہ اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پہ بھیج دیا گیا، جبکہ اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پہ اتارا گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے چل کر شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ پاک نے مور سے لے لیے۔ سانپ نے اپنے منہ سے شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوبصورتی کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا گیا۔ پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ تو دوستو، کیسے لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ امید کرتا ہوں کہ یہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسے اسلامک اور معلومات ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ سے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔